راجہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے رہے کافی عرصہ سے کہ علی امین صاحب کو تبدیل ہونا چاہیے، کہ اب تعلقات ان کے ساتھ کوئی بہتر ہو سکتے ہیں گرینڈ اپوزیشن کے حوالے سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، اس تبدیلی کا تعلق اس خوریزی سے ہے، ان شہادتوں سے ہے جو خیبر پختونخوا میں۔ السلام علیکم۔ آج دن بھر اڈیالہ جیل سے بڑی خبر سامنے آتی رہی، بلکہ سال بھر کی آپ کو بڑی خبر کہیں، بریکنگ نیوز کہیں تو وہ آج علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آئی ہے۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور گنڈا پور کی جانب سے اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان کی امانت تھی اور میں وزیر اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ گنڈا پور کی جانب سے سہیل افریدی ہیں، ان کو مبارکباد دی، اور اس وقت سہیل افریدی کے جو گاؤں ہیں، سہیل افریدی کا جو گھر ہے، سہیل افریدی کا جو دفتر ہے، وہاں پر اس وقت جشن کا سماں ہے اور لوگ سہیل افریدی کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پر ان کو مبارکباد دی جا رہی ہے، لیکن جو کچھ پچھلے صورتحال میں ہوا، گنڈا پور سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سخت نالا تھے، اس کے علاوہ کے پی کے کی جو عوام تھی ان کو سخت تحفظات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی فیملی اور عمران خان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو بھی گنڈا پور سے کافی حد تک گلے اور شکوے تھے۔ لیکن جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ گنڈا پور مزاحمت کریں گے، گنڈا پور نے اپنا فارورڈ بلاک بنایا، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے نظر نہیں آ رہی۔ گنڈا پور کے حوالے سے کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ گنڈا پور نے چیف سیکرٹری اور اس کے علاوہ آئی جی، کے پی کے اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو طلب کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ مشاورت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ الوداعی ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن گنڈا پور بظاہر طور پر آج ایک شکست خوردہ انسان تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بظاہر طور پر آج اس گمبھیر صورتحال میں جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور پارٹی لیڈر کے ساتھ، ان تمام کے اندر بیلنس رکھنے کی کوشش کی، بلکہ کہیں پہ یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان علی امین گنڈا پور شروع میں یہ لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن آخری دنوں کے اندر جس طرح کی گنڈا پور کی جانب سے غلطیاں کی گئی ہیں، وہ جلسے کے حوالے سے ہو تازہ ترین، اس کے علاوہ 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے ہو، یا اس کے علاوہ صنم جاوید کی گرفتاری ہو، یا اس کے علاوہ دیگر لانگ مارچ ہوں، یا اس کے علاوہ جلسے ہوں، ان تمام میں گنڈا پور کے ایسے لگتا ہے کہ منفی کردار رہا اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ تمام صورتحال اب گنڈا پور اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گنڈا پور اب ایک آزاد ابھی ہو گیا ایک طرح سے تمام معاملات اور اس گمبھیر صورتحال میں۔ لیکن دوسری جانب سہیل افریدی جو اس وقت تمام ہر طرف جشن ہے، ہر طرف سے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو گمبھیر صورتحال ہے اور جو کچھ آگے چل کے معاملات ہونے جا رہے ہیں، سہیل افریدی کے لیے وہ کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں ان تمام معاملات سے، عمران خان، پارٹی کے ورکر، پارٹی کے رہنما، ان کے لیے ان کی امیدوں پر کیسے پورا اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ کے پی کے لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفاق کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے، سسٹم کے ساتھ چلنا ہے، ان کے اندر وہ کیسے بیلنس رکھتے ہیں، یہ ایک کڑا امتحان ہوگا۔ لیکن آنے والے دنوں کے اندر تمام چیزیں صورتحال واضح ہو جائیں گی۔ لیکن عمران خان نے گنڈا پور کو جیسے ہی ہٹایا، اور گنڈا پور نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں، بلکہ کچھ ہی دیر کے بعد یہ نوٹیفیکیشن اور یہ تمام چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل میڈیا پر اس طرح کی فیک خبریں بھی چل رہی ہیں کہ گنڈا پور مزاحمت کریں گے، گنڈا پور یہ کرنے جا رہے ہیں، گنڈا پور وہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ تک شیئر کی جائے گی۔ مزید کچھ اہم ٹاک ہیں وہ اس وقت آپ سلمان اکرم راجہ کی سن سکتے ہیں کہ آگے چل کر کیا اپوزیشن کا، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی بڑا الائنس بن سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر گنڈا پور مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت بھی ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ رل کر ہم چل بھی سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ تمام صورتحال جو ہے آنے والے دنوں کے اندر کلیئر ہو جائیں گی۔ مزید آپ سلمان اکرم راجہ کی گفتگو سن سکتے ہیں۔
اور جو آج شہادتیں ہوئی ہیں اورکزئی ڈسٹرکٹ میں، خان صاحب نے انتہائی غم کا اظہار کیا ہے، اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان شہادتوں کے بعد اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس تمام عمل سے اپنی پارٹی کو اور اپنی حکومت کو دور کروں۔ خان صاحب نے کہا میں 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک تشدد کا ایک سائیکل ہے جو خیبر پختونخوا میں آپ قائم کر رہے ہیں۔ آپ ایک حملہ کرتے ہیں، ایک آپریشن کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم بات ہوتی ہیں، اور پھر ہماری ایجنسیوں پر، ہمارے جوانوں پر، ہماری پولیس فورس پر حملہ ہوتا ہے، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہم دوبارہ یہی عمل دہراتے ہیں۔ تو خان صاحب نے پچھلے 2 سال، 2.25 سال سے کئی بار یہ کہا خیبر پختونخوا حکومت کو کہ اس عمل سے دور ہو، اور اپنی اس عمل سے جو بیگانگی ہے یا اس عمل جو رد کرنے کا اظہار ہے وہ باوثوق طریقے سے کیا جائے، ایسے طریقے سے کہ کوئی ابہام نہ رہے خیبر پختونخوا کے لوگوں میں کہ ہم اس عمل کے حامی نہیں ہیں۔ اب آج کی شہادتوں کے بعد خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک نئے عزم کے ساتھ خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت کرنی ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کے خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے۔ ہم اس صوبے میں امن لانا چاہتے ہیں، اور خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ امن تبھی ممکن ہے جب وہ طریقہ اپنایا جائے جو خان صاحب کے دور حکومت میں تھا۔ 3.5 سال کے عرصے میں آپ دیکھیے کہ دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے اس وقت کی افغان حکومت سے گفتگو شروع کی تھی، اور یاد رہے کہ اشرف غنی حکومت پاکستان مخالف حکومت تھی۔ اس کے باوجود خان صاحب نے اشرف غنی کو پاکستان بلایا، خود وہاں گئے، اور یہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ وہ حکومت اور را اکٹھے مل کر منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ خان صاحب نے اس دوران تمام گروپوں کو انگیج کیا، طالبان ہوں یا دوسرے جنگجو ہوں، ان کو انگیج کیا، اور اس کے نتیجے میں پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں دہشت گردی میں کمی واقع ہوئی۔ تو خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک، اور درست سمجھتے ہیں، جب تک ہم 3 جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو شامل نہیں کریں گے، ان سے گفتگو نہیں کریں گے، تو یہ شہادتیں ہوتی رہیں گی، یہ حملے ہوتے رہیں گے۔ پہلا سٹیک ہولڈر جو ہمارے فاٹا کے علاقے ہیں، جو قبائل ہیں، وہ ہیں، ہم نے ان کو شامل کرنا ہے، ان کی بات سننی ہے، پھر ہم نے افغان حکومت سے بات کرنی ہے اور افغان عوام سے بات کرنی ہے۔ خان صاحب بالکل یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالا گیا، جس طرح ان کی بے توقیری کی گئی، بے عزتی کی گئی، اس سے ہم نے اس علاقے میں امن کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسی طرح خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت حکومت ہے افغانستان کی، اس سے ہم نے کسی بھی سطح پہ تعلقات قائم نہیں کیے۔ اس تمام عرصے میں ہمارا جو وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو صاحب، 1.5 سال کے عرصے کے لیے ایک دفعہ وہ کابل نہیں گئے۔ ہم نے افغان وزیر خارجہ کو پہلے خود پاکستان مدعو کیا اور پھر اس دعوت کو منسوخ کیا، اس کے نتیجے میں وہ بھارت گئے ہیں، وہ انڈیا میں اب گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی پوری اس پالیسی پہ نظر ثانی کریں، اور نئی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اسی پالیسی کو دہرائے گی۔ یہ پالیسی ظاہر ہے وفاقی حکومت کی پالیسی ہے، صوبائی حکومت تو اس پالیسی کو تبدیل نہیں کر سکتی، لیکن بطور صوبائی حکومت ہم پرزور طریقے سے مزاحمت کریں گے اور مذمت کریں گے اس پالیسی کی، جس کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ خونریزی جاری ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں۔ شہادتوں پر ہم بہت افسردہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عمل سہیل افریدی کا نام انہوں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا کہ مشاورت کرنے کے لیے سہیل افریدی کا نام کنفرم ہے، سر بتائیے گا۔ سہیل افریدی صاحب کا نام کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کے فیصلے سے تمام لوگ ہوں گے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ممبران صوبائی اسمبلی ہے، بالکل ہوں گے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ خان صاحب کے فیصلے کو نہ مانے۔ سہیل افریدی صاحب خان صاحب کی چوائس ہیں بطور وزیر اعلیٰ۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ